3 و 84 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے ہی والے ہو، یعنی اعراض ہی کرنے والے ہو، یہ ان کی عادت ہی ایسی تھی۔ اس کی اب تفسیر دیکھیں، میثاق بنی اسرائیل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ احکامات یاد دلائے جن کا ان سے انہیں نہ صرف حکم دیا گیا تھا بلکہ ان سے وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ انہیں بجا لائیں گے، لیکن یہ ان سب باتوں سے پھر گئے اور قصداً و ارادتاً، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی احکامات دیے نا، آج بھی دیکھیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ قصداً اعراض کر رہے ہیں، اس سے دور ہو رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حالات دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہی سچویشن ہے، وہی اعراض ہے، وہی دوریاں ہیں، وہی چھوڑا ہوا ہے سب کچھ۔ اسی لیے اللہ نے انہی کو ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے سزا بھی یہی لوگ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے صرف انہی ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو یہی حکم دیا ہے، یہی حکم ہم سب کو بھی ہے کہ اسی کی خاطر اس نے سب کو پیدا فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، طاغوت بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین حق اللہ ہی کا ہے، اور یہ کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حق کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق اور والدین کے حق کو ملا کر بیان فرمایا ہے کہ دونوں حق کو ساتھ ساتھ جوڑا ہے، باقی کو پھر آگے کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرتا رہے، میری ہی طرف الی المصیر، میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور تمہارے پروردگار نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اور فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو۔ صحیح میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، قلت ثم ایو، انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر، قلت ثم ایو، میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا کہ پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ آگے ہے الیتامہ، یتیم کی جمع ہے، اس سے مراد وہ چھوٹے بچے جن کا کمانے والا باپ نہ ہو۔ المساکین، مسکین کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ جن کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ان اصناف کے بارے میں سورہ نساء کی اس آیت میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اب انہوں نے یہ تمام جو پوائنٹس ہیں اس کو سکپ کر دیا ہے کہ اس کو ہم ڈیٹیل سے سورہ نساء میں بیان کریں گے۔ آگے جو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی میں داخل ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، حلم و درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دیا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے اچھی بات کہو، اور وہ حسن خلق ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا فإن لم تجد فلق اخاک بوجہ طلق، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو
اور کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ پہلے حکم دیا کہ بالفعل لوگوں سے احسان کرو، اس کے بعد یہ حکم انتہائی مناسب ہے کہ لوگوں سے بات بھی اچھی کرو تاکہ فعلی اور قولی دونوں احسان یکجا ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور لوگوں سے ایک متعین احسان کا حکم دیا، یعنی نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی بتایا کہ بنی اسرائیل نے ان تمام باتوں سے اعراض کیا اور دیدہ و دانستہ انہوں نے ان کو پس پشت ڈال دیا۔ دیکھیں امام صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ انہی باتوں کا حکم ہمیں بھی ہے، اور انہوں نے بھی دیدہ دانستہ یہ کام کیا، اور ہمارے ہاں بھی آلموسٹ یہی سچویشن ہے۔ ان میں سے صرف چند لوگ ہی تھے جو ان پر کاربند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو بھی اس قسم کی باتوں کا حکم دیتے ہوئے سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور رفقائے پہلو اور مسافروں اور جو تمہارے لونڈی و غلام ہوں ان کے ساتھ احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ ہماری امت ان سب باتوں پر عمل پیرا ہے جن پر سابقہ امتوں میں سے کوئی امت بھی عمل نہ کر سکی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ یہ وہ اپنی طرف سے ایک پوائنٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو امت ہے یہ ان اعمال پر عمل پیرا ہے، سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ بنی اسرائیل والی صورتحال نہیں ہے کہ وہ تو سارے ہی ایک لائن پہ چڑھ گئے تھے، اس میں پھر بھی جیسے ہم نے کل بھی پرسوں بات کی تھی کہ کثیر لوگ موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔
اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ اگلی ایک آیت کی تفسیر ہے، اس میں تو خیر زیادہ ہے اس میں، لیکن ہم صرف وہی آیت چنتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن، موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑے زور و شور سے ادا کر رہے ہیں۔ زیادہ ہے صرف وہی